اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محادثہ کہتے ہیں گفتگو بات چیت، جیسا اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ باب مفاعلہ جس کی ماضی کی گردان ہوتی فاعلہ یفاعل مفاعلتن، صحیح ہے۔ آئیے دیکھیے الا این ذهب حامد و ارشد، الا این ذهب کہاں گئے حامد اور ارشد۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ رول ہے، یہ کیا ہے، یہ چلتا والا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ یہاں عبارت کو پھر سے دیکھیے کیا تھا، الی این ذهب حامد و ارشد، کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اسم ہو ظاہر تو فعل مفرد آتا ہے، جیسے صحابہ سب چلے بولو صحابہ زید، صحابہ زید و عمرو، صحابہ زید و عمرو و احمد، ایک فاعل ہے تب بھی صحابہ، دو ہے تب بھی صحابہ، تین ہے تب بھی صحابہ۔ لیکن اگر اس کو الٹتے ہیں، کہیں گے زیدن صحابہ، زیدن وعمر صحابہ، زید وعمر واحمد صحابو کہنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ نے دیکھا ہوگا صحابہ آیا کہ نہیں آیا، کیوں؟ چونکہ زید و عمر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو جب شروع میں، لیکن یہاں پہ فعل آپ کو مفرد دکھ رہا ہے، فعل پہلے آ رہا ہے اور نام بعد میں آ رہا ہے۔ یہاں فاعل کون ہے، صحابہ ہوا فاعل، صحابہ میں الف فاعل، صحابہ میں ہوا فاعل۔ فاعل ظاہر ہو تو فعل مفرد آئے گا، فاعل ضمیر ہوگی تو مطابقت کرے گی، مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع لانا ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ذهب حامد و ارشد کہا نا، اوپر ہی کے درس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا، دیکھیے حامد و ارشد وصلا، دیکھ رہے ہیں نا، حامد و ارشد پہلے آ گئے تو وصلا تثنیہ لائے، جی واخذا، صحیح ہے نا، ثم عادا، دیکھو سب میں تثنیہ یوز کیا گیا نا، جی آقا، لیکن یہاں دیکھیے الی این ذهب حامد و ارشد، حامد و ارشد کہاں گئے، جواب دیکھیے حامد و ارشد ذهبا الی السوق، حامد و ارشد گئے دونوں بازار، یعنی فعل اگر پہلے آ گیا تو فعل مفرد رہے گا، فعل اگر بعد میں آ رہا ہے تو جیسے دو نام تو فعل تثنیہ، تین تو فعل جمع، ایک تو فعل مفرد۔
الی این ذهب حامد و ارشد، حامد و ارشد کہاں گئے؟ حامد و ارشد ذهبا الی السوق، حامد و ارشد گئے دونوں بازار، سوق یعنی بازار. کم روبیتن دفع حامد الی الجزار، کم روبیتن کتنے روپے، کتنے روپے. آقا جی آقا یہ لیکن جو کوشچن ہے الا این ذهب حامد و راشد، تو اس میں تو بعد میں آیا نا ذهب، الا اینا کے بعد. نہیں نہیں، ان کے جو فائل ہیں ان سے پہلے آنا چاہیے، جیسے حامد و ارشد سے تو پہلے آیا نا. جی اچھا، فائل سے پہلے. ہاں تو پھر فعل اگر فائل مشبہ سے ہے. پہلے آ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا اچھا، لیکن یہاں دیکھیے حامد و ارشد پہلے آیا، ذہبہ کیا آیا؟ بعد میں آیا ہے. بعد میں آیا. سمجھ میں آیا؟ جی آقا سمجھ میں آ گیا. کم روبیتن دفع حامد الی الجزار، حامد نے کتنے روپے دیے الی الجزار کسائی کو. حامد دفع الی الجزار، حامد نے دیا کسائی کو روبیتین 2 روپے. ماذا لفا کیا لپیٹا، الجزارو کسائی نے، بالورقتین 2 کاغذوں میں، 2 کاغذوں میں کسائی نے کیا لپیٹا. تو کیا کہیں گے؟ لف الجزارو کسائی نے لپیٹا، اللحما گوشت، بالورقتین 2 کاغذوں میں. آئی سمجھ میں؟ کم کفتن للمیزان، ترازو کے کتنے پلڑے ہیں؟ للمیزان کفتان، ترازو کے 2 پلڑے ہیں. للمیزان کفتان، ترازو کے 2 پلڑے ہیں. ماذا وضع الجزار، کیا رکھا، وضع یضع مانے کیا ہوتا ہے؟ رکھنا. ماذا وضع کیا رکھا، الجزار کسائی نے، فی الکفتین دونوں پلڑوں میں. کہہ رہے ہیں وضع الجزار کسائی نے رکھا، فی الکفتین 2 پلڑوں میں، اللحم والسنجتا گوشت اور باٹ. کم دکان فی السوق، کتنی دکان ہے بازار میں. کتنی آقا دکان گوشت ہے؟ کی دکان ہے، گوشت کتنی دکان للحم ہے؟ گوشت کے لیے. صحیح ہے نا؟ گوشت کم دکان فی السوق، کتنی دکان ہے بازار میں، للحم گوشت کے لیے. کا للحم فی السوق دکانان، للحم گوشت کے لیے، فی السوق بازار میں، دکانان 2 دکانیں ہیں. 2 دکانیں ہیں. ایو لحم فی ذینکا دکانین، اب یہاں دیکھیں ذینکا کا استعمال کیا گیا ہے. صحیح. ایو لحم کون سا گوشت ہے، فی ذینکا دکانین ان دونوں دکانوں میں. کہا فی ذینکا دکانین ان دونوں دکانوں میں، نوعان من اللحم 2 طرح کا گوشت ہے. حل رأیت ذینک الدکانین،
کیا تم نے دیکھا ان دو دکانوں کو؟ ذہن کا دور کے لیے آتا ہے نا. جی ہاں. نعم رأیت ذینک الدکانین، ہاں میں نے دیکھی وہ دونوں دکانیں. اور اس تمرین کو دیکھیے، ھذا تفاح، ابھی دیکھیے مفرد ہے نا دونوں، تفاح یہ سیب ہے. اس کے سامنے والا دیکھیں، ھذان تفاحان، ھذان تفاحان، یہ دونوں سیب ہیں. اب تفاحان تسنیہ ہے تو ھذا کو بھی کیا بنا دیا؟ تسنیہ. اور تسنیہ کا اعراب میں نے کہا حالت رفع میں الف سے ہوتا ہے، جیسے تفاحان ہے. یہاں پہ دیکھیے کل ھذین التفاحین، اب یہ مفعول بہ ہے تو مفعول بہ میں تسنیہ کا اعراب نصب ہوتا ہے یا سے. کل کل مانے کھاؤ، ھذین التفاحین ان دونوں سیبوں کو، کھاؤ ان دونوں سیبوں کو، ہما لکما وہ دونوں تمہارے لیے ہیں. ہادی سلتن یہ ٹوکری ہے. اب ہادی کا تسنیہ کیا بنے گا؟ ہاتانے، ہاتانے سلتانے یہ دونوں ٹوکریاں ہیں. احملا، اب یہ تسنیہ کا صیغہ ہے فعل امر میں، احمل احملا، احملا اٹھا تم دونوں اٹھاؤ، ہاتین السلتین ان دونوں ٹوکریوں کو، ہما لکما وہ دونوں تم دونوں کے لیے، ذالک کیسن وہ تھیلی ہے، ذالکا کیسانے وہ دونوں تھیلیاں ہیں، ہما اخذا ذینک الکیسین ان دونوں نے لیا ان دونوں تھیلیوں کو، ہما لہما وہ ان دونوں کی ہیں، تلک سلتن وہ ٹوکری ہے، تانک سلتانے وہ دونوں ٹوکریاں ہیں، ہما حملتا ان دونوں نے اٹھایا، تینک السلتین ان دونوں ٹوکریوں کو، ہما لہما وہ دونوں ان دونوں کے لیے ہیں. تو یہاں دیکھیے ھذا کا تسنیہ ھذانے، دیکھیے کیا ہوا، ھذا کا تسنیہ ھذانے، ھذہ کا ھاتانے، ذالکا کا دانکا، تلکا کا دانے کا. اور پھر اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ حالت نصب میں ھذینے ہو گیا، ھذانے کیا بن گیا؟ ھذینے، ھاتانے ھاتینے، ذانکا زینکا، تانکا تینکا. دکھ رہا ہے آپ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اب آ جائیے تمرین اکمل الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے، بوضع کلمات مناسبت، مناسب کلمات کو رکھ کر. کیا کہیں گے مولانا؟ ہاتانے مؤنث کے لیے آتا ہے کہ مذکر کے لیے؟ مذکر کے لیے. ارے مؤنث تسنیہ کے لیے بیٹا. ایسا ہے. اس کے لیے مؤنث تسنیہ کے لیے. اب کیسے کہیں گے؟ یہاں پہ کیا لائیں گے اس کے آگے کہ میچ کر جائے، جملہ بن جائے پورا؟ ہاتانے سلتانے، یہ ہے ہاتین السلتین، تو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ احمل تم اٹھاؤ،
हातैन सल्लतैन, इन दोनों टोकरियों को। अब क्या बनाएंगे मौलाना? हादाने, क्या कहेंगे? हादाने तुफाहाने कबीराने, ये दो बड़े सेब हैं। या बैताने कबीराने करते हैं, हादाने बैताने कबीराने, ये दो बड़े क्या हैं? घर हैं। अब तानिका कहना है, तानिका किसके लिए आता? मुअन्नस के लिए ना। तो कहिए तानिका हुजरताने सगीरताने, वो दो छोटे कमरे हैं। तानिका हुजरताने सगीरताने, वो दो छोटे कमरे हैं। अब जानिका किसके लिए आता है? दूर के इशारे, तस्निया मुज़क्कर मुज़क्कर के लिए। अब यहाँ कहिए दानिका तुफ़ाहाने लज़ीज़ाने, वो दोनों लजीज सेब हैं। दानिका तुफ़ाहाने लज़ीज़ाने, वो दोनों लजीज सेब हैं। हुमा लकुमा, वो तुम दोनों के लिए। बात है? तो इस तरह से ये दर्स भी हमारा क्या हो रहा है? मुकम्मल। और इसमें मैं समझता हूं अगर आप इस दर्स पे थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको बाकायदा किस तरह से तस्निया का इस्तेमाल करना है, इसमें फेल में, दोनों में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। और इसके बाद इंशाअल्लाह एक 8वां दर्स है जिसको महत्ता यानी स्टेशन कहते हैं, जिसे कल शुरू करेंगे। तो इसमें मुझे बताइए कोई मुश्किल है किसी को? हेलो, तो इसमें देखिए कोई मुश्किल तो नहीं आएगी इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह इसे एक बार देख लेंगे आप लोग तो ये वाज़ेह हो जाएगा। और कल फिर एक नया दर्स हम लोग शुरू करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।